تو ہماری آج ویڈیو نمبر 10 ہے، ہم نے صفحہ نمبر 44 تک پڑھا تھا، آج ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔ تو چلیں جی ہم تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم صفحہ نمبر 45 سے پڑھیں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت شریفہ کے متعلق سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے۔ یہ حدیث اسی فصل کی احادیث میں 16 پر آئے گی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت شریفہ پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، سورہ بقرہ رکوع نمبر 22۔ اس آیت شریفہ کا کچھ حصہ نمبر 2 پر گزر چکا ہے۔ اس آیت میں مساکین وغیرہ کے دینے کا ذکر علیحدہ ہے اور زکوٰۃ دینے کا ذکر علیحدہ ہے، جس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی کو صرف زکوٰۃ ہی پر کفایت نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کے علاوہ بھی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرنا چاہیے، مگر آج ہم لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا ہی ادا کرنا وبال ہو رہا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، ہاں شادی اور تقریبات کی لغو رسموں میں گھر بھی گروی رکھ دیں گے، جہاں دنیا میں مال برباد ہوا اور آخرت میں گناہ کا وبال ہو۔ سورہ حدید رکوع نمبر 1، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فاطمی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قائم مقام کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب چند روز کو تمہارے پاس ہے، تمہاری آنکھ بند ہو جانے کے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ ایسی حالت میں اس کو جوڑ کر رکھنا بیکار بات ہے۔ یہ بے مروت مال نہ سدا کسی کے پاس رہا نہ رہے گا۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر کر لے، اور وہ صرف یہی ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ کے بینک میں جمع کرا دے، جس میں نہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے نہ چھوٹ جانے کا خطرہ ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اور آج کل تو قدرت نے آنکھوں سے دکھا دیا کہ بڑے بڑے محل، بڑی بڑی جاگیریں، ساز و سامان سب کا سب کھڑے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے قبضے میں آ گیا۔ کل تک جن مکانات کے بلا شرکت غیر خود مالک تھے، آج دوسروں کو اپنی آنکھوں سے اپنا جانشین ان میں دیکھتے ہیں، پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ سورہ حدید رکوع نمبر 1، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ اس آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ سب آسمان زمین آخر میں اللہ ہی کی میراث ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے ہیں اور جہاد کر چکے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جن کا ذکر آگے ہے، بلکہ وہ بڑھے ہوئے ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ تو سبھی سے کر رکھا ہے، چاہے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہو یا بعد میں، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میراث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سب آدمی مر جائیں گے تو آخر میں آسمان زمین مال و متاع سب اسی کا رہ جائے گا، اس پاک ذات کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ تو جب سب کو چھوڑنا ہی ہے تو پھر اپنی خوشی سے اپنے ہاتھ سے کیوں نہ خرچ کریں کہ اس کا ثواب بھی ملے۔ اس کے بعد آیت شریفہ میں اس پر تنبیہ کی گئی کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کام پر خرچ کیا یا جہاد کیا، ان کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا یا جہاد کیا، اس لیے کہ فتح سے قبل احتیاج زیادہ تھی، اور جو چیز جتنی زیادہ حاجت کے وقت خرچ کی جائے گی اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ جیسے کہ سلسلہ حدیث میں 13 پر آ رہا ہے، لوگوں کی ضرورت کے وقت بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور ایسے وقت کو جس میں دوسروں کو ضرورت ہو اپنے خرچ کرنے کے لیے بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حق تعالی شانہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں بھی یہ تفریق فرما دی کہ جن حضرات نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ان کے ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ اس طرح ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی ضرورت کے وقت اس پر خرچ کرنا بہت اونچی چیز ہے۔ سورہ حدید رکوع نمبر
2 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کوئی شخص، آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے کوئی شخص ہے، کون شخص ہے ایسا جو اللہ جل شانہ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رکھتے ہیں کہ نمبر 5 پر ایک آیت شریفہ اس کے ہم معنی گزر چکی ہے، خاص اہتمام کی وجہ سے اس مضمون کو دوبارہ ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں بار بار اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آج اللہ کے راستے میں خرچ کا دن ہے، جو خرچ کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد حسرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورہ حدید رکوع نمبر 2 ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہم ولہم اجر کریم۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور یہ صدقہ دینے والے اللہ جل شانہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، ان کا ثواب بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے نفیس اجر ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رکھتے ہیں کہ یعنی جو لوگ صدقہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ جل شانہ کو قرض دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی قرض کی طرح سے صدقہ دینے والوں کو واپس ملتا ہے، پس یہ بہت زیادہ معاوضہ اور بدلہ لے کر ایسے وقت میں واپس ہوگا جو وقت صدقہ کرنے والے کی سخت حاجت اور سخت ضرورت اور سخت مجبوری کا ہوگا۔ لوگ شادیوں کے واسطے اور سفروں کے واسطے اور دوسری ضرورتوں کے واسطے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے رکھتے ہیں کہ فلاں ضرورت کا وقت آ رہا ہے، اولاد کی شادی کرنا ہے، اس کے لیے ہر وقت فکر میں لگے رہتے ہیں اور جو گنجائش ملے کچھ نہ کچھ کپڑا زیور وغیرہ خرید کر ڈالتے رہتے ہیں کہ اس وقت دقت نہ ہو۔ آخرت کا وقت تو ایسی سخت حاجت اور ضرورت کا ہے کہ اس وقت نہ کسی سے خریدا جا سکتا ہے، نہ قرض لیا جا سکتا ہے، نہ بھیک مانگی جا سکتی ہے۔ ایسے اہم اور کٹھن وقت کے واسطے تو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو جمع کرتے رہنا نہایت ہی دور اندیشی اور کارآمد بات ہے۔ تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہنا یہاں تو معلوم بھی نہ ہوگا اور وہاں وہ پہاڑوں کے برابر ملے گا۔ سورہ حشر رکوع نمبر 1 والذین تبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے اور اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو لوگ دارالاسلام میں یعنی مدینہ منورہ میں پہلے سے رہتے تھے اور ایمان میں ان مہاجرین کے آنے سے پہلے سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، یعنی ان مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی وہ ایمان لے آئے تھے، اور یہ ایسی خوبی کے لوگ ہیں کہ جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے یہ لوگ یعنی انصار محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ اپنے دلوں میں کوئی غرض نہیں پاتے کہ اس کو لینا چاہیے یا اس پر رشک کریں، اور ان مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو، اور حق یہ ہے کہ جو شخص اپنی طبیعت کے لالچ سے محفوظ رہے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث رکھتے ہیں کہ اوپر کی یہ آیت میں بیت المال کے مستحقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ کن کن لوگوں کا اس میں حق ہے، من جملہ ان کے اس آیت شریفہ میں انصار کا ذکر ہے اور ان کے خصوصی اوصاف کی طرف اشارہ ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں رہ کر ایمان اور کمالات حاصل کیے ہیں، اور اپنے گھر رہ کر کمالات کا حاصل کرنا عام طور سے مشکل ہوا کرتا ہے، دنیاوی دھندے اور دوسرے امور اکثر آڑ بن جاتے ہیں، اور دوسری خاص صفت انصار کی یہ ہے کہ یہ لوگ مہاجرین سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اسلام کی ابتدا تاریخ کا جس کو علم ہے وہ ان حضرات کے حالات اور ان کی محبت کے واقعات سے حیرت میں رہ جاتا ہے۔ چند واقعات حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں بھی گزر چکے ہیں۔ ایک واقعہ مثال کے طور پر یہاں لکھتا ہوں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ اس طرح فرما دیا تھا کہ مہاجر کا ایک انصاری کے ساتھ خصوصی جوڑ پیدا کر دیا تھا اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا، اس لیے کہ حضرات مہاجرین پردیسی حضرات ہیں، ان کو اجنبی جگہ ہر قسم کی مشکلات پیش آئیں گی۔ انصار مقامی حضرات ہیں، وہ اگر ان لوگوں کی خاص طور سے خبرگیری اور معاونت کریں گے تو ان کو سہولتیں پیدا ہو جائیں گی۔ کیسا بہترین انتظام تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس میں مہاجرین کو بھی ہر قسم کی سہولت ہو گئی اور انصار کو بھی دقت نہ ہوئی کہ ایک شخص کی خبرگیری ہر شخص کو آسان ہے۔ صفحہ نمبر 49 تک ہم نے پڑھا ہے۔
یعنی اس کے شروع کا تھوڑا سا پڑھا ہے، باقی پھر اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جب تک جو ہے وہ آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آ رہی ہے، ہماری پلے لسٹ کو آپ اپنے پاس سیو کر لیں تاکہ آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس پوری کتاب کو پڑھنے کے سفر میں شامل ہو جائیں۔ تو ہم اختتام کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔